حضرت شیخ محی الدین ابن عربی مکمل اور تفصیلی بیان۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی 560 ہجری میں اندلس یا اسپین کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان نہایت معزز، دیندار اور علم دوست تھا۔ آپ کے والد حکومت وقت میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے اور صالح انسان تھے۔ اسی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کو اچھا ماحول، تعلیم اور دینی تربیت میسر آئی۔ کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کیا، عربی زبان، ادب، فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود نوجوانی میں کچھ عرصہ دنیاوی مشاغل کی طرف بھی رغبت رہی، جو کہ بعد میں ایک عظیم روحانی موڑ کا سبب بنی۔ زندگی بدل دینے والا عظیم واقعہ، روحانی بیداری۔ یہ واقعہ ابن عربی کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ ایک مرتبہ وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ اب آخری وقت ہے۔ اسی حالت میں ان پر کشف کی کیفیت طاری ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کچھ خوفناک شکلیں ان کے قریب آ رہی ہیں، کچھ چہرے روشن اور خوبصورت ہیں۔ پھر ایک نہایت نورانی باوقار ہستی ظاہر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، ہم تیرے اعمال ہیں جو تو نے دنیا میں کیے۔ جب وہ گھبرا گئے تو وہ نورانی ہستی بولی، ڈر مت، میں وہ ذکر اور قرآن ہوں جسے تو نے اخلاص سے پڑھا تھا۔ اس لمحے ابن عربی کو احساس ہوا کہ دنیا کی لذت عارضی ہے، اصل حقیقت اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یہ کیفیت ختم ہوئی تو بیماری بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، لیکن دل مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ توبہ اور مکمل روحانی زندگی کا آغاز۔ اس واقعے کے بعد دنیاوی عیش و عشرت ترک کر دی، تنہائی، ذکر اور عبادت اختیار کی، نفس کی اصلاح شروع کی، صوفیہ اور اولیاء کی صحبت اختیار کی۔ آپ فرماتے تھے، میں نے اللہ کو دلیل سے نہیں بلکہ اللہ نے خود مجھے پہچانوا دیا۔ اساتذہ اور مشائخ۔ ابن عربی نے 300 سے زائد مشائخ سے استفادہ کیا۔ کئی خواتین صوفیہ بھی آپ کی اساتذہ میں شامل تھیں، جو کہ اس دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ مشہور مشائخ: شیخ ابو مدین رحم اللہ، شیخ یوسف الکومی رحم اللہ، فاطمہ بنت المثنی رحم اللہ، عظیم عارفہ۔ طویل اسفار، سفر اور مشاہدات۔ آپ نے پوری زندگی سفر میں گزاری، اندلس، مراکش، تیونس، مصر، مکہ مکرمہ، بغداد، اناطولیہ، آخرکار دمشق۔ مکہ مکرمہ کا خاص واقعہ۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ نے خانہ کعبہ کے قریب مجاہدہ کیا، روحانی انکشافات حاصل کیے، وہیں فتوحات مکیہ لکھنا شروع کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں مجھ پر وہ علوم کھلے جو عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ علمی مقام اور تصانیف۔ ابن عربی نے 400 سے زائد کتابیں لکھیں، کچھ مکمل اور کچھ مختصر رسائل۔ مشہور کتابیں: فتوحات مکیہ، تصوف، معرفت، کائنات، انسان، روح، سب پر گفتگو۔ فصوص الحکم، انبیاء کی حکمتیں، نہایت بحری اور رمز والی کتاب۔ وحدت الوجود، سادہ الفاظ میں۔ ابن عربی کا مشہور نظریہ، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اسی کے ظہور ہیں، یعنی اللہ خالق ہے، کائنات اس کی مخلوق، لیکن ہر شے میں اللہ کی قدرت کی جھلک موجود ہے۔ یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو مشکل لگی، لیکن ابن عربی شریعت کے پابند تھے۔ اختلافات اور صبر۔ کچھ علماء نے ان کے افکار کو نہ سمجھا، اعتراضات کیے، لیکن ابن عربی نے کبھی کسی کو برا نہ کہا۔ وہ کہتے تھے، جو مجھے سمجھ نہ سکا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ وصال۔ 638 ہجری میں دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار علم، معرفت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ چند اقوال: تو خود کو پہچان لے تو رب کو پہچان لے گا۔ محبت میرا دین ہے، جدھر محبت گئی میرا رخ وہیں ہو گیا۔ عارف وہ ہے جو ہر شے میں اللہ کو دیکھے۔